معزز ناظرین آداب، میں شاہد حبیب معاون مدیر سیمائی ادبی نشر لکھنؤ آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم جس کتاب کے تبصرے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے انتظار نعیم کی خود نوشت اجالوں میں سفر، تحریک اسلامی کے ساتھ نصف صدی۔ حقیر کا یہ تبصرہ سیمائی ادبی نشر لکھنؤ کے مارچ تا مئی 2022 کے شمارے میں شائع ہو چکا ہے۔ انتظار نعیم ضلع بستی یوپی میں سن 1944 کو پیدا ہوئے۔ وہ ہماری شعری روایت کے اس روشن حصے کے امین ہیں جو حالی، شبلی، آزاد، ماہر القادری، نعیم صدیقی، عامر عثمانی اور حفیظ میرٹھی جیسے نابغہ روزگاروں نے وراثت میں چھوڑی ہے۔ انہوں نے شعر و ادب کے اکتسابات کو سماج اور معاشرے کی تعمیر کا وسیلہ جانا اور اسی طرز سے اپنی زندگی کی ساعتوں کو مقصد حیات کے استحضار کے ساتھ گزارا جس طرح قرن اول میں ہمارے متقدمین نے گزارا تھا۔ انتظار نعیم عرصہ دراز تک ادارہ ادب اسلامی ہند جیسی واضح نصب العین کی حامل ادبی تحریک کے جنرل سیکرٹری و نائب صدر اور اس کے ترجمان ماہنامہ پیش رفت نئی دہلی کے مینیجنگ ایڈیٹر کے طور پر نگراں رہے۔ اس طرح وہ 2 دہائی سے زائد مدت تک اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے 3 نسلوں کی ادبی تربیت کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے مشہور انگریزی ہفتہ روزہ ریڈینٹس ویوز ویکلی کے 1986 سے لے کر 2006 تک ڈائریکٹر رہے۔ 2 شعری مجموعے شرط وفا 2008 میں اور بنے ہیں خواب کچھ میں نے 2013 میں منظر عام پر آ کر قارئین و ناقدین سے داد و تحسین حاصل کر چکے ہیں۔ برادران وطن میں ان کی شناخت کا سب سے بڑا حوالہ ان کی ہندی تصنیف دلت سمسیا جڑ میں کون جیسی سماجیات کی تحقیقی کاوش کی اردو اور تیلگو اشاعتیں ہیں۔ ان کے علاوہ بھی 1.5 درجن سے زائد تصنیفات و تالیفات ان کے علم و ادب سے گہرے شغف کی گواہی دیتی ہیں۔ ان کی 75 سالہ سرگرم زندگی کی شاہد ان کی تازہ تصنیف اجالوں میں سفر، تحریک اسلامی کے ساتھ نصف صدی کے نام سے منظر عام پر آئی ہے، جو ان کی دلنشین خود نوشت کا غالباً پہلا حصہ ہے۔ امید ہے جلد ہی دوسرا حصہ بھی منصہ شہود پر آ جائے گا۔ اجالوں میں سفر کی کہانی انتظار نعیم کی ممبئی کی زندگی سے شروع ہوتی ہے، جس کا آغاز 1965 کے آس پاس تحریک اسلامی سے ان کے تعارف کے پس منظر میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد کن مراحل سے گزر کر تحریک کی رکنیت حاصل ہوتی ہے اور کس طرح سے وہ ممبئی سے دہلی پہنچتے ہیں۔ ایمرجنسی 1975 سے 1977 کے دور میں ملک بھر میں پھیلے تحریک کے وابستگان کی خبرگیری کے لیے کیسے آگے آتے ہیں۔ RSS کے اعلیٰ رہنماؤں کے ساتھ ساتھ ان کے کارکنان کے رابطے میں کس طرح آتے ہیں اور ان سے کس نوع کی گفتگو ہوتی ہے، ساتھ ہی ان کے سامنے پیغام حق کس انداز میں واضح کر پاتے ہیں۔ UK، امارات، قطر، پاکستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا کے بشمول 1 درجن سے زائد ممالک کا سفر کس پس منظر میں ہوتا ہے۔ RTI کو کیسے وقف املاک کی بازیابی اور اہم ملی و ملکی مسائل کے حل کے ہتھیار کے بطور استعمال کرتے ہیں۔ برادران وطن اور خاص کر دلت طبقہ سے مراسم کیسے استوار کرتے ہیں اور تحریک اسلامی کی کن ذمہ داریوں سے کما حقہ سبکدوش ہو رہے ہیں، یہ اور اس نوع کے بے شمار مسائل و واقعات کو 172 ذیلی عناوین کی شکل میں سجا کر تاریخی دستاویز کی ایک انسائکلوپیڈیا کی تصویر ہے انتظار نعیم کی یہ خود نوشت اجالوں میں سفر، تحریک اسلامی کے ساتھ نصف صدی۔ اگر خود نوشت کی موجودہ شعریات کو بنیاد بنا کر اس خود نوشت کو قاری پرکھنے کی کوشش کرے تو شاید کچھ سوالیہ نشان اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، کیونکہ سر رضا علی کے اعمال نامہ اشاعت اول دسمبر 1943 سے لے کر پروفیسر شارب رضوی کی خود نوشت نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم اشاعت اول 2021 تک اردو کی خود نوشتوں کی اس 78 سالہ روایت میں جس غالب اسلوب اور طریقہ کار کا التزام کیا گیا ہے اس کی پاسداری انتظار نعیم کی اس خود نوشت میں نہیں کی گئی ہے۔ یعنی پیدائش اور خاندانی پس منظر، تعلیم کے مختلف مراحل کا ذکر
اور زندگی کے دیگر گوشوں پر روشنی ڈالنے کی روایت ہمارے یہاں کی خود نوشتوں میں رہی ہے، لیکن اس کے برخلاف انتظار نعیم کی اس خود نوشت کا آغاز ہی ہوتا ہے ان کی زندگی کے 21ویں پڑاؤ سے، اور خود نوشت میں وارد واقعات کا دائرہ مرکوز ہے تحریک اسلامی کے محور میں۔ شاید اسی محور کے جواز کے طور پر انتظار نعیم نے اجالوں میں سفر جیسے خوبصورت نام کے آگے تحریک اسلامی کے ساتھ نصف صدی کا لاحقہ ضروری سمجھا، تاکہ قاری کو کسی بھی نوع کے وہم کی کیفیت سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ ویسے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ خود نوشت نگار کی زندگی تحریک اسلامی کی رفاقت کے سوا کچھ تھی بھی نہیں، تو ایسے میں اس کے علاوہ دیگر بیانات کی گنجائش ہی کہاں نکلتی ہے، ورنہ وہ اسے خود نوشت کے بجائے تحریک اسلامی کی یادداشت کے طور پر متعارف کرا سکتے تھے۔ لیکن اسلوب اور تکنیک کے اس تجربے کے باوجود قاری جب اس خود نوشت کی قرأت کا آغاز کرتا ہے تو آخری سطروں تک پہنچتے پہنچتے وہ فنکار کی خود پیدائش، خاندانی پس منظر، بچپن، تعلیم کے مختلف مراحل، اسفار اور دیگر دلچسپیوں سے بھی واقفیت حاصل کر لیتا ہے اور ایک طرح کی سرشاری کے احساس میں مبتلا بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ انتظار نعیم کی یہ خود نوشت اپنی طرز و اسلوب کی اب تک کی واحد خود نوشت ہے، اور یہی اس کی انفرادیت کا سبب بھی ہے کہ خود نوشت کی مروجہ شعریات کا التزام نہ کیے جانے کے باوجود ایک مکمل خود نوشت ہے اور اپنی طرز کا موجد بھی۔ انتظار نعیم کے اولین شعری مجموعے شرط وفا پر بات کرتے ہوئے معروف فکشن نگار اقبال انصاری نے لکھا تھا کہ انتظار نعیم کا کلام پڑھنے کے بعد یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ انہیں پابند غزل کا بڑا شاعر کہا جائے یا آزاد نظم کا منفرد شاعر۔ شرط وفا کا تخلیق کار پابند غزل کا بڑا شاعر بھی ہے اور آزاد نظم کا منفرد شاعر بھی۔ انتظار نعیم کی خود نوشت کی زبان کی بات کریں تو بلا کسی تردد کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ فنکار کو آزاد نظم کہنے پر جو قدرت حاصل تھی اس کا ایک بار پھر کامیاب تجربہ انہوں نے اپنی خود نوشت میں کیا ہے۔ تصنیف کا ہر صفحہ کسی نہ کسی واقعے کے حوالے سے قاری کو سوچنے اور غور و فکر کرنے کی طرف راغب کرتا نظر آتا ہے، یعنی مصنف نے فکر کی سطح پر اور ساتھ ہی زبان کے اعتبار سے بھی نئے تجربات سے قاری کو چونکایا ہے۔ ایمان و یقین کی حلاوت سے محسوس کرنے کی شعوری کوشش کی گئی ہے اور تعمیر فکر کی کارفرمائی کو برتنے کا وسیلہ خود نوشت کو بھی بنایا گیا ہے۔ دراصل اجالوں میں سفر نہ صرف ہندوستان میں تحریک اسلامی کی تاریخ کے ایک معتبر حوالے کے طور پر یاد رکھے جانے کے قابل ہے، بلکہ اس میں ہندوستانی مسلمانوں کی ملی تاریخ کا بہت سارا خام مواد بھی پنہا ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی ہند کے امیر انجینئر سید سعادت اللہ حسینی نے اس خود نوشت کی رسم اجرا 28 نومبر 2021 کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اجالوں میں سفر ایسی کتاب ہے جو تاریخ کا سرچشمہ ثابت ہو سکتی ہے اور آنے والی نسلوں کو متاثر کرنے کی قوت بھی رکھتی ہے۔ کتاب کے اختتام پر قاری سید سعادت اللہ حسینی کی بات میں صداقت کے عناصر کو موجود پاتا ہے۔ انتظار نعیم نے شعر و ادب کی تخلیق اور ادبی تحریک کی سربراہی کے ساتھ ہی دیگر ملی، قومی، سماجی و صحافتی سرگرمیوں میں بھی اپنی زندگی کو کھپایا اور ایک مکمل زندگی جینے کا حوصلہ دکھایا ہے۔ اس لیے ان کی زندگی کے نشیب و فراز میں ملی و قومی زندگی کے نشیب و فراز کا عکس جا بجا نظر آتا ہے، اور یوں وہ اقبال کے مرد مومن کے جیتے جاگتے نمونے کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ ہندوستان کے مظلوم و پسماندہ طبقات میں اسلام کے پیغام اور انسانی اخوت کے رشتے کو عام کرنے کی کوششیں ہوں یا مدھر سندیش سنگم کی بنیاد ڈالنا، وقف املاک کی بازیابی کے مسائل ہوں یا فسادات میں ملت کی طرف سے فرض کفایہ کی ادائیگی کا معاملہ، ارض فلسطین کی حریت کے لیے جد و جہد ہو یا بابری مسجد کے تحفظ کی کوششیں، عرب بحاریہ کو صحیح رخ دے کر ملت کی کشتی کو سبز ساحل عطا کرنے کا خواب ہو یا مسلم پرسنل لا کے لیے ہندوستانی مسلمانوں میں بیداری لانے کی مہم، ہر جگہ انتظار نعیم نے اپنی باوقار موجودگی درج کرائی ہے، اور یہ سبھی موجودگی پورے تاریخی حوالوں کے ساتھ ان کی خود نوشت میں منون آ گئی ہے۔ اس طرح خود نوشت کے اعتبار میں افزون کی گوناگوں کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ اس لیے کتاب میں تبریک ثبت کرتے ہوئے معروف ماہر اقبالیات پروفیسر عبدالحق نے بجا طور پر لکھا ہے کہ انتظار نعیم صاحب نے واقعات و مشاہدات کو اثر آفریں پیرائے بیان سے ہم آہنگ کیا ہے، گویا نگارش قلم کو
زندگی کے سوز و ساز سے آراستہ کیا ہے۔ راقب نے پچھلی ساعتوں میں انتظار نعیم کی اس خود نوشت کو ان کی یادداشتوں کا حصہ اول اس لیے بھی کہا کہ انہوں نے ذیلی عنوان نمبر 154 کے تحت رہبر کارواں مولانا ابو اللیث کا ذکر کرتے ہوئے صفحہ نمبر 359 سے لے کر 365 میں ملک کے مختلف گوشوں کی 124 شخصیات کے اسما کی فہرست پیش کی ہے، اور اندیہ ظاہر کیا ہے کہ آسانیاں ہونے پر وہ ان شخصیات سے جڑی یادوں کو بھی نئی نسل کے حوالے کریں گے۔ اس لیے امید کی جاتی ہے کہ ان کی بھرپور ادبی و ملی زندگی کے کارناموں پر مشتمل خود نوشت کے اس حصے کی بھی پذیرائی ہوگی اور آنے والے حصوں کی بھی۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔